دنیا کی بلند ترین چوٹی اور بلند ترین محاذ جنگ سیاچن کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں. یہ وہ جگہ ہے جہاں برف کی سفیدی میں صرف لہو دکھائی دیا, جہاں سانس لینا بھی مشکل ہو جاتا ہے, ایک امتحان بن جاتا ہے. لیکن یہی وہ مقام ہے جہاں پاکستانی محافظوں نے اپنے عزم و حوصلے سے تاریخ رقم کی. آج ہم آپ کو لے کر چلیں گے ایک ایسے آپریشن کی جانب جس نے دشمن کو ہلا کر رکھ دیا, اور ایک ایسے ہیرو سے آپ کی ملاقات کروائیں گے, اس کی داستان آپ کو سنوائیں گے, خود بھی سنائیں گے اور آپ کی ملاقات بھی کروائیں گے, جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کو پسپا ہونے پر مجبور کر دیا. میں بات کر رہی ہوں میجر ریٹائرڈ نوید الرحمان کی. ان کی کہانی پہلے سنیے, اس کے بعد ہم واپس آئیں گے, آپ کی ملاقات کروائیں گے. دنیا کا بلند ترین محاذ جنگ سیاچن, ایسی برف پوش بلندی جہاں انسان کا سانس لینا بھی دشوار ہو, لیکن پاکستانی محافظوں نے یہاں اپنی بہادری کی نئی داستانیں رقم کی. 19 اپریل 1989 کو بھارتی جارحیت کے جواب میں ایک اہم فیصلہ کیا گیا. دشمن کی ایک مضبوط گن پوزیشن کو تباہ کرنا ناگزیر تھا. اسی مقصد کے لیے اس بلند و بالا چوٹی کو ہدف بنایا گیا, جسے بعد میں چمک آپریشن کا نام دیا گیا. یہ چوٹی بھارتی جانب سے نسبتاً آسان جبکہ پاکستانی جانب سے ناقابل رسائی تھی. اس مشکل گھڑی میں ایک جوان نے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر رضاکارانہ طور پر اس آپریشن میں حصہ لیا. وہ تھے میجر نوید الرحمان. ہیلی کاپٹر کے سلنگ کے ساتھ 25,000 فٹ کی بلندی پر معلق ہو کر اترنا ایک ناقابل یقین کارنامہ تھا, مگر میجر نوید نے یہ کر دکھایا. برفانی چوٹی پر قدم رکھتے ہی انہوں نے دشمن کے کیمپ کو نشانہ بنایا اور پاکستانی آرٹلری فائر کے ذریعے برفانی تودا گرنے سے بھارتی بٹالین دب گئی. دشمن کو شکست ہوئی اور بالآخر فلیگ میٹنگ کی درخواست دینے پر مجبور ہو گیا. اس دوران میجر نوید دشمن کے آرٹلری اسپلنٹر سے شدید زخمی ہوئے, مگر آخری دم تک لڑتے رہے. آپریشن چیومک میجر نوید الرحمان اور ان کے ساتھیوں کی جرأت, قربانی اور وطن سے بے مثال محبت کا وہ باب ہے جو تاریخ میں سنہری حروف سے لکھا گیا. اچھا, غازیوں کے بارے میں ویسے بہت زیادہ موقع نہیں ملا, لیکن ہمیشہ ایک چیز مجھے محسوس ہوتی ہے کہ شہداء کا رتبہ بہت بڑا, لیکن غازیوں کے چہروں پر نا ایک نور ہوتا ہے, اور وہ نور جو ہے نا آج ہم میجر صاحب کے چہرے کے اوپر مجھے نظر آ رہا ہے. میجر صاحب, آپ سے ہم گفتگو کریں گے, آپ سے آپ کی کہانی بھی سنیں گے, وہ جذبے کے بارے میں بھی جانیں گے, لیکن ہمارے ساتھ ایک اور مہمان بھی ہے, ان سے بھی آپ کی ملاقات کروانی ہے. وہ میں چاہوں گی کہ ان کے بارے میں آپ بتائیے. میں تھوڑا سا بتا دیتی ہوں. لانس نائک اکرام اللہ شہید کی کہانی وہ ایسی کہانی ہے جو ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ وطن کی محبت اور ایمان کی طاقت ہو تو اس کے سامنے کوئی بھی قربانی دینی پڑے تو کوئی آر نہیں ہے اس میں. اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر محاذ پر ڈٹے رہنا اور آخری لمحے تک نعرہ تکبیر بلند کرتے رہنا, یہ ہے اصل جذبہ شہادت. اکرام اللہ شہید کا نام اور ان کی لازوال قربانی ہمیشہ یاد رکھی جائے گی. اس سے پہلے کہ ہم اس بارے میں مزید بات کریں, ان کے بھائی سے آپ کی ملاقات کروائیں گے, لیکن پہلے ایک چھوٹی سی ایک رپورٹ ان کے بارے میں ہم نے تیار کی ہے, وہ دیکھیں. مارکہ حق کا ہر سپاہی قابل فخر اور لائق تحسین ہے جنہوں نے جان کی پرواہ کیے بغیر وطن کی حفاظت کی. ان کی ہمت اور جرأت کی داستانیں لفظوں میں بیان کرنا ممکن نہیں. انہی جابازوں میں ایک نمایاں نام لانس نائک اکرام اللہ شہید کا ہے. ضلع نیلم سے تعلق رکھنے والے اکرام اللہ شہید پاک فوج کی مایا ناز آزاد کشمیر ریجمنٹ میں شمولیت اختیار کی. حالیہ پاک بھارت کشیدگی کے دوران جب دشمن نے جارحیت کا آغاز کیا, اسی وقت وہ اپنی چھٹیاں ختم کر کے وطن کے دفاع کے لیے واپس پہنچے. آپریشن بنیان المرصوص مارکہ حق کے دوران انہوں نے اپنے افسران سے آگے مورچوں پر جانے کی خواہش ظاہر کی. اکرام اللہ شہید جنگ کے دوران بلند حوصلے کے ساتھ نہ صرف اپنے مورچے پر ڈٹے رہے بلکہ اپنے ساتھی جوانوں کا حوصلہ بھی بڑھاتے رہے اور دشمن پر بھرپور وار کرتے رہے. 7 مئی 2025 کو دشمن کی شدید گولہ باری کے دوران ایک گولہ ان کے قریب آ کر پھٹ گیا, جس سے وہ شدید زخمی ہو گئے اور دونوں ٹانگیں اور دایاں بازو جسم سے جدا ہو گئے. اس کربناک حالت میں بھی انہوں نے ساتھیوں کو حکم دیا, پوسٹ خالی نہ چھوڑنا, صرف ایک جوان مجھے اسپتال لے جائے, کیونکہ وطن کا دفاع ان کے نزدیک اپنی جان سے بھی بڑھ کر تھا. CMH راولہ کوٹ منتقل کیے جانے تک وہ بلند آواز میں نعرہ تکبیر بلند کرتے رہے. بالآخر 9 مئی بروز جمعہ CMH راولپنڈی میں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ جام شہادت نوش کر گئے.
यूं एक बहादुर सिपाही की लाजवाल कुर्बानी इश्क वतन की तारीख में हमेशा के लिए अमर हो गई। बादस को समझे है गाफिल इख्तितामे ज़िंदगी। हमारे शहीद जिंदा हैं और अल्लाह का पैगाम है कि शहीद जो हैं उनको उनका रिज़्क पहुंचाया जा रहा है और हम नहीं जानते। हमारे साथ ऐसे ही एक शहीद के भाई मौजूद हैं। लांस नाइक इकरामुल्लाह के भाई मुबशिर यासीन ने हमें ज्वाइन किया है। उनको हम वेलकम करेंगे और उनसे जानेंगे कि उनके क्या जज्बात और एहसासात थे और वो कौन सा जज्बा होता है जो शोहदा की फैमिलीज़ को इतना हौसला देता है कि वो अपने प्यारों को आगे भेज देते हैं जंग लड़ने के लिए। मुबशिर, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए।